یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے ایک جھوٹے منافق اور گستاخ حکمران سے نجات عطا کی۔ وہ شخص جس نے نبی کو پاگل کہا معاذ اللہ، وہ شخص جس نے نبی کے لیے ذلیل کا لفظ کہا، جس نے حضرت عیسیٰ کی گستاخی کی، جس نے صحابہ کی گستاخی کی، جس نے نبی کے عاشقوں پر شیل چلوائے، جس نے نبی کے عاشقوں کے سینے چھلنی کروائے، وہ خود ذلیل ہو کر چلا گیا۔ اس نے ختم نبوت پر کتنے حملے کیے، اس کے زمانے میں کیا کچھ ہوا؟ اس کی گردن پر ان تمام لوگوں کا خون ہے جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے اور اس نے ان پر شیل چلوائے تھے، ان پہ گولیاں چلوائی تھی، ان سب کا خون اس کی گردن پر۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار، اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 470 یا 471 بیان کی گئی ہے، اور داتا صاحب کا وصال 465 میں، یعنی سیدنا غوث پاک سے 5 سال پہلے۔ اور میں نے یہ بات بزرگوں سے سنی کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے داتا صاحب میرے ظاہری زمانے میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تشریف لاتے ہیں داتا صاحب کے دربار پر اور چلا کش ہوتے ہیں۔ ہمیں تو قدر ہی نہیں، کتنی بڑی ہستی کہ حضرت خواجہ صاحب فرمائیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، وہ حضرت داتا گنج بخش علم کے لحاظ سے کتنی بڑی ہستی۔ کشف المحجوب، وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے۔ کشف المحجوب، وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے۔ کشف المحجوب، وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے۔ اور آپ کے علمی فیوز و برکات کس قدر، کاش ہم ان ہستیوں سے وابستہ ہوتے، ان سے آگاہ ہوتے اور ان کو پہچانتے۔ آج کے جو سوالات ہیں آپ کے یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، لیکن انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایشو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج کل ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے، ایک بریلوی عالم دین مولانا کوکب نورانی صاحب کی حفظہ اللہ تعالی، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح ہم اپنے دل پر پتھر رکھ کے ان لوگوں کے نام احترام سے لیتے ہیں جن کے عقائد کے اندر اس طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں۔ بہرحال جو زندہ ہے اس کو دعا دینی چاہیے۔ تو آج کل انہوں نے ایک، چونکہ آپ کو پتہ ہے ملک کے اندر ایک سیاسی صورتحال اس طرح کی گرما گرمی ہے، اس میں انہوں نے اپنی انٹری ماری ہے اس حوالے سے کہ وہ پرانی باتیں دوبارہ سے انہوں نے ان کو اکھاڑنا شروع کر دی ہے۔ دیکھیں، پرانی کئی باتیں میں بھی ڈسکس کرتا ہوں، وہ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ آج تک کتابوں کی شکل میں چھپ رہی ہیں، علماء ان باتوں کا دفاع کر رہے ہیں، الٹا ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں، یعنی ایک مسلسل سلسلہ جاری ہے۔ یا تو ایک ایونٹ ہو جائے نا، ختم ہو گیا ختم، وہ تو آپ دیکھتے ہیں کئی ایک ایونٹس ہوتے ہیں وقتی طور پہ میں اسے ایڈریس کرتا ہوں، جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک ایشو ہوا، میں نے پازیٹیولی اسے ہینڈل کیا۔ اب یہ تو نہیں کہ میں اسے بار بار اسے ہائی لائٹ کروں گا اور خام خواہ کسی کی لائف کو ونریبل کروں۔ یہ نورانی صاحب جو ہیں وہ اس وقت یہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے ایک جھوٹے منافق اور گستاخ حکمران سے نجات عطا کی۔ وہ شخص جس نے نبی کو پاگل کہا معاذ اللہ، وہ شخص جس نے نبی کے لیے ذلیل کا لفظ کہا، جس نے حضرت عیسیٰ کی گستاخی کی، جس نے صحابہ کی گستاخی کی، جس نے نبی کے عاشقوں پر شیل چلوائے، جس نے نبی کے عاشقوں کے سینے چھلنی کروائے، وہ خود ذلیل ہو کر چلا گیا۔ اس نے ختم نبوت پر کتنے حملے کیے، اس کے زمانے میں کیا کچھ ہوا؟ اس کی گردن پر ان تمام لوگوں کا خون ہے جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے اور اس نے ان پر شیل چلوائے تھے، ان پہ گولیاں چلوائی تھی، ان سب کا خون اس کی گردن پر۔ کہ ایک شخص اب پاور میں نہیں رہا، پرائم منسٹر شپ سے فارغ ہو گیا، اب ظاہر ہے بنسبت اس کے وہ اب کمزور پوزیشن کے اوپر ہے، اب آپ نے یہ کمزوری دیکھتے ہوئے اس کے اوپر اٹیک کر دیا اور اس کے اوپر وہی پرانی باتیں، کبھی گستاخ رسول کا فتویٰ، کبھی گستاخ صحابہ کا فتویٰ، کبھی جو ہے وہ
توہین مذہب کا فتویٰ، ٹھیک ہے اس میں کچھ عمران خان صاحب سے مس ہینڈلنگ ہوئی تھی، وہ میں نے اس وقت ایڈریس کر دی تھی، لیکن اس سے زیادہ ورسٹ کنڈیشن میں ان کے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہوا ہے، وہ ایک ایک چیز میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھائی تھی، اس کا جواب نہیں آیا کسی کی طرف سے سوائے گالی گلوچ کے۔ اب میں وہ ساری باتیں دوبارہ میں ریپیٹ کر کے پھر دوبارہ سے ان گڑے مردوں کو اکھاڑنا نہیں چاہتا، پھر ورنہ پھر ایک اور بحث شروع ہو جائے گی۔ میں اسے ویل لیفٹ کرتا ہوں، جسے شوق ہے تو وہ میری ویڈیو اس حوالے سے جتنی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کے ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیں گے اور کامنٹس میں ڈال کے پن بھی کر دیں گے، وہ آپ پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اسے ویل لیفٹ کرتے ہیں، ہم وہی کام نہیں کرتے کہ دوبارہ پہلے ان چیزوں کا نام لیں اور پھر ان کے جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ اصل اس انٹینشن کو دیکھیں کہ یہ کس طرف اس قوم کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی بنیاد کے اوپر کسی شخص کے اوپر بار بار ان چیزوں کو فتوے لگا کے ہائی لائٹ کرنا اس کی زندگی کو مشکل بنانے کے مترادف ہے، ونریبل کرنے کی مترادف ہے، اور اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں کہ آپ اس طرح کی لکیر پیٹ کے کسی کے ساتھ اس طرح کی دشمنی نبھائیں۔ اب بس اسلام میں اتنی اجازت ہے کہ آپ کے مولوی میرے ساتھ یہ کر لیا کریں انورٹڈ کامرس میں تو انشاءاللہ ان کو پورا ہوں، لیکن خدا کے لیے باقی لوگوں کے ساتھ آپ یہ حرکت نہ کیا کریں۔ جن لوگوں کا مذہبی پلیٹ فارم بھی نہیں ہے وہ اس طریقے سے ان چیزوں کے جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اب یہ جس طرح ابھار رہے ہیں نا، یہ وہی حرکتیں ہیں جب کچھ عرصہ پہلے اس طریقے سے چیزوں کو ابھارا گیا، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے فارمر جو انٹیریئر منسٹر تھے احسن اقبال صاحب، ان کے اوپر ایک بندے نے گولی چلا دی۔ میں یقین سے کہتا ہوں اس بندے سے نماز بھی سنی جاتی ہے نا، اس کو نماز بھی نہیں آتی ہوگی، لیکن یہ لوگ اپنے خود ساختہ عشق کی بنیاد پہ کسی کے ساتھ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی یہ ہو جانا ہے، کسی جلسے جلوس میں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ اپنی جنت پکی کرنے کی کوشش کرے گا، یہ اسی طرف لے کے جا رہے ہیں نا۔ ورنہ اس موقع کے اوپر اس طرح کی باتوں کو دوبارہ سے ہائی لائٹ کرنا یہ ایک ظلم کے اوپر مبنی ایٹیچیوڈ ہے۔ تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور کوکب نورانی صاحب کی ایک اور ویڈیو بھی آج کل ہمارے چند ایک سٹوڈنٹس نے اپلوڈ کی ہے۔ ویڈیو تو میرا خیال ہے شاید سال پرانی ہوگی، ویسے تو یہ وہی باتیں بار بار کرتے رہتے ہیں، ان کی ویڈیوز پرانی تو ہوتی نہیں ہیں، اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں۔ پہلے یہ ہے کہ جس شخص نے یو این او کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مسلمانوں کا مقدمہ احسن طریقے سے پیش کیا ہو اور گستاخان رسول کو علمی طور پر جواب دیا ہو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ خبیث جس نے یہ سارے گستاخانہ کارٹونز والے مقابلے کروائے تھے، گریٹ ولڈرز، اس شخص کی ٹویٹ بھی آ جائے عمران خان صاحب کے اترنے کے اوپر، اور اس میں جو اس نے گستاخانہ جملے استعمال کیے ہیں اس نے پھر سے ہمارے دلوں کو چھنی کر دی ہے۔ یعنی وہ ہم ٹویٹ انگریزی میں یہاں لگا دیں گے۔ یعنی مجھے جو اس ٹویٹ کے اوپر سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے نا، وہ جو اس نے آخری جملہ لکھا ہے نا عمران خان صاحب کے بارے میں، کہ یہ نعوذ باللہ اتنا ہی ڈینجرس ہے جتنا کہ، یعنی اس نے نبی الاسلام کی طرف اشارہ کیا، نعوذ باللہ۔ چلیں یہ عمران خان صاحب کے لیے تو ایک ٹائٹل کی چیز ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے کہ جس شخصیت نے انسانیت کو غلامی سے نجات دی، عورتوں کو بیسک ہیومن رائٹس سے جو محروم کیا گیا تھا وہ ان کو دلوائے، اور اس نے مذہب کی تفریق سے بالا تر ہو کر انسانیت کی بات کی، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس شخصیت کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نعوذ باللہ انسانیت کے لیے ڈینجرس ہیں، بغیر اس کے کہ نہ تم نے قرآن پڑھا، نہ تم نے نبی الاسلام کے فرامین پڑھے، یا تو علمی طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کرو، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح تم ورڈکٹ دو گے تو پھر ظاہر ہے لوگوں کے دل دکھیں گے۔ اچھا، اب کیا یہ ٹویٹ کافی نہیں ہے کسی شخص کے عشق رسول کو یا محبت رسول کو جسٹیفائی کرنے کے لیے؟
کل تک تو یہی نورانی صاحب کی جو پارٹی تھی یا ان کے ساتھ جو باقی اٹیچ لوگ ہیں لبیک کے نعرے لگانے والے، مولانا خادم حسین رضوی صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے نیک کاموں کا انہیں اجر دے. ان کے بارے میں جب اسی خبیث کی ٹویٹس آتی تھیں تو یہ لوگ فخریہ دکھاتے تھے، دیکھو گستاخ رسول بھی ہمارے مولانا صاحب کے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے مولانا جو ہیں وہ نبی الاسلام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. تو اگر اصول اور مبادی آپ کا یہی تھا تو اب اسی اصول اور مبادی کے تحت یہی بینیفٹ آپ عمران خان صاحب کو بھی دیں، آپ بھی دیں، اور وہ علماء بھی دیں جو انہیں عرصہ دراز سے یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس کی وجہ ہے کہ اس کے جواب میں وہ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ بات اور تھی، یہ بات اور ہے. اور جب کوئی پوچھ لے کہ یار میتھمیٹیکلی اس کو ثابت کرو کہ یہ ڈفرنٹ باتیں ہیں، تو کہیں گے وہ جذبات کی رو میں پھر بہ جائیں گے، کوئی علمی بات نہیں کریں گے، جو یہاں کا فتنہ ہے بہت بڑا. اب آپ آ جائیں ذرا کوکب نورانی صاحب حفظہ اللہ تعالی کی طرف، جن کی ویڈیو میں ذکر کر رہا تھا. ان کی ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کے حکمران ہیں نا، یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی کوئی آ گیا کبھی کوئی. اصل جو پاکستان کے حکمران ہیں وہ داتا صاحب ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار، اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ. میرے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 470 یا 471 بیان کی گئی ہے، اور داتا صاحب کا وصال 465 میں، یعنی سیدنا غوث پاک سے 5 سال پہلے. اور میں نے یہ بات بزرگوں سے سنی کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے داتا صاحب میرے ظاہری زمانے میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لاتے ہیں داتا صاحب کے دربار پر اور چلا کش ہوتے ہیں. ہمیں تو قدر ہی نہیں، کتنی بڑی ہستی کہ حضرت خواجہ صاحب فرمائیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. وہ حضرت داتا گنج بخش علم کے لحاظ سے کتنی بڑی ہستی. کشف المحجوب، وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے. کشف المحجوب، وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے. کشف المحجوب، وہ کتاب جس کے لیے کہا گیا کہ جس کو مرشد نہ ملے یہ کتاب پڑھ لے تو یہ کتاب ہی اس کے لیے رہنمائی کو کافی ہے. اور آپ کے علمی فیوز و برکات کس قدر، کاش ہم ان ہستیوں سے وابستہ ہوتے، ان سے آگاہ ہوتے اور ان کو پہچانتے. ہاں، علی بن عثمان حجویری جن کا مزار لاہور میں ہے. تو سر اگر کوئی یہ بات کرے اور ہماری عقابی نظروں پہ وہ ویڈیو آ جائے اور ہمارے سینسٹیو کان یہ باتیں سن لیں، پھر آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ تو ہم بعد میں بولیں گے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، یہ بعد میں بولیں گے. بات یہ ہے کہ یہ مرے ہوئے لوگ جو دنیا سے چلے گئے، جن کے مزارات کے اوپر دہشت گردوں نے بم پھاڑے اور کم از کم 55 کے قریب لوگ شہید ہوئے وہاں پہ، اور وہ ان بموں کو نہیں پکڑ سکے، جو کہ کل تک 1965 کی جنگ میں راوی کے پل پہ آ کے قبر سے نکل کے انڈیا کے بم پکڑتے تھے. تو اس کا مطلب ہے وہ بھی سٹوری تھی، کہانی تھی. اچھا اب یہ باتیں کریں گے، وہ کہیں گے جی کعبے میں بھی تو کرین گری تھی. رکو ذرا، صبر کرو، جواب دیتے ہیں اس کا بھی، وہ ہم ہی دیں گے. سر کعبے میں جو کرین گری ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کس آیت میں اور کس حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ کعبے پہ جب بھی حملہ ہوگا میں اس کی حفاظت کروں گا؟ اگر کہیں کہا ہوا ہے، ہم آپ کا مقدمہ ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم اس کے الٹ آپ کو دکھا دیں گے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا کالا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. نبی الاسلام تو خود پروفیسی کر رہے ہیں.
یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کعبے کے اوپر منجنیق سے بمباری کی گئی، غلاف کعبہ بھی جل گیا، کعبے کی ایک دیوار بھی ڈیمیج ہوئی، جس کی وجہ سے بعد میں عبداللہ ابن زبیر نے اسے دوبارہ سے تعمیر کیا اور حتیم کو پھر کعبے میں دوبارہ داخل کیا، پھر حجاج ابن یوسف نے دوبارہ سے اس کو توڑا اور پھر حتیم کو باہر نکالا۔ یہ تو صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں زندہ تھے، اس وقت بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت نہیں فرمائی۔ وہ ایک معجزانہ واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ابراہ کے لشکر کے پوائنٹ آف ویو سے کیا، کیونکہ اس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی، اس کو ایک یادگار سال بنایا گیا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ آپ کے سامنے کئی ایک واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی بات اسی کوکب نورانی پارٹی کے لیے یہ ہے کہ پچھلے 100 سال سے گستاخوں نے کعبے کا مصلی سنبھالا ہوا ہے، اور کوئی ابابیلیں آ کے ان گستاخ امام کے اوپر نہیں پتھر پھینک رہی۔ یہ میں الزامی جواب کے طور پہ بات کر رہا ہوں، پکی کے طور پر، اینٹی وینم کے طور پر۔ ٹائم قیامت تک ہے جواب دینا اس بات کا۔ لعنت ہے ان لوگوں کی بزرگی کے اوپر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام کعبہ گستاخ ہے، مسجد نبوی کا امام گستاخ ہے، اور پچھلے 100 سال سے اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ان گستاخوں سے کعبے کو آزاد نہیں کروا سک رہے۔ لعنت ہے ایسی بزرگی کے اوپر۔ اگر میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں تو میری بزرگی پہ لعنت۔ مزہ آیا؟ ٹائم قیامت تک ہے جواب دینا ہے۔ پہلے میں لفظ بولتا تھا پھکی ہے، کہتے تھے یہ ذرا سخت ورڈ ہے، تو سر یہ تو اب بڑا، اس میں انگریزی بھی آ گئی، اس میں اردو بھی آ گئی کہ ٹائم قیامت تک ہے۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ 24 گھنٹے کے اندر جواب نہ آیا، جس طرح وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ کنٹینر پہ ہر دوسرے دن جو ہے 24 کبھی 48 گھنٹے کا ٹائم دیتے رہتے تھے۔ ہم وہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں قیامت تک ٹائم ہے۔ سارے جن و انس جمع کر لیں، اپنے مرے زندہ سارے بزرگ جمع کر لیں اور اس کا جواب دیں۔ اور سر اگر پھر جواب نہ آئے، پھر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، جواب ہی نہیں دے سکے، اس وقت کہیں گے، ابھی نہیں کہہ رہے ہم، اس وقت کہیں گے۔ تو کعبے کی کرین کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ آپ کی تو ڈیوٹیاں ہیں بزرگوں کی، علاقے سنبھالے ہوئے ہیں، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے حکمران ہیں۔ تو سر اگر پاکستان کے اصلی حکمران وہ ہیں تو پاکستان میں جتنے قرضے چڑھ گئے، پاکستان میں جتنے بم دھماکے ہو رہے ہیں، پاکستان میں جتنی غربت ہے، پاکستان میں جتنی بے روزگاری ہے، ان ساری چیزوں کا پھر جھگڑا ہمیں پولیٹیشنز کے ساتھ کرنے کی بجائے جا کے ہمیں پھر پلے کارڈز ان درباروں کے باہر کھڑے ہو کے اٹھانے چاہیے کہ حضرت کدھر ہیں آپ، حکمرانی کریں نا۔ ساری چرس، ساری منشیات درباروں پہ بک رہی ہیں، پھر سارا پروٹیسٹ تو ادھر ہونا چاہیے۔ چندہ تو ہم امریکہ سے لے رہے ہیں منشیات کو ختم کرنے کا، اور ان کو چندہ دے رہے ہیں اور منشیات بھی وہاں پہ بک رہی ہے، ظاہر ہے وہیں پہ سارے چندے پھینکتے ہیں نا۔ آپ ذرا داتا دربار کبھی جائیں، درجنوں لوگ صرف نوٹ گننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے نوٹ ہوتے ہیں، اور یہ نہ سمجھیے گا کوئی 10-10 روپے کے نوٹ ہیں، 5-5 ہزار روپے کے بھی سینکڑوں نوٹ ہوتے ہیں، اور ہزاروں کے تو ہزاروں نوٹ۔ اور یہ میں آپ کو بات بہت پرانی کر رہا ہوں، جب ہم بھی کبھی جایا کرتے تھے وہاں۔ اب تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی۔ تو پھر تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ کیا ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں۔ اچھا، وہ کوکب نورانی صاحب نے اس ویڈیو میں کہا کہ اصل حکمران یہ ہیں، وہ حکمرانی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا حکمرانی ہے۔ دوسرا، انہوں نے اس ویڈیو میں کہا کہ یہ 465 ہجری میں فوت ہوئے، اور شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ 571 ہجری میں فوت ہوئے، 561 ہجری میں، اور 471 میں پیدا ہوئے، یعنی علی بن عثمان حجویری کی وفات کے 5 سال کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے ہیں۔ اور وہ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش میں ان کا زمانہ پاتا تو میں ان کا مرید ہوتا۔ یہ وہ ان کے فضائل اور برکات بتاتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر کسی کا کوئی پیر نہ ہو تو وہ کشف المحجوب پڑھ لے، یہ بھی انہوں نے اس میں فرمایا، جو ان کی کتاب ہے، جو ان کی طرف منسوب ہے۔ ہم 1 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ
علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب نے یہ کتاب نہیں لکھی ہوگی، لیکن ماننے والے تو چونکہ چھاپ رہے ہیں، صدیوں سے چھاپ رہے ہیں، کسی بزرگ کو علم غیب کے طور پہ نہیں پتا چلا کہ اس کے اندر نبی علیہ السلام کی کیا کیا گستاخیاں لکھی ہیں، اور علماء کی سرپرستی میں یہ چھپ رہی ہیں کتابیں۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری جو جسٹس بھی رہ چکے ہیں پاکستان میں، الازہر یونیورسٹی مصر میں 4 آنری سیٹیں ہیں ہر سال ان کے مدرسے کے لیے، وہ وہاں کے ٹاپرز میں سے تھے۔ اتنے بڑے عالم دین جنہوں نے ضیاء القرآن، قرآن کی تفسیر لکھی، اس کے اندر انہوں نے سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں لکھا کہ غیر مسلموں نے اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر ہماری کتابوں میں اس طرح کے گستاخانہ واقعات داخل کر دیے ہیں، اور اس میں انہوں نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا وہ واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے، لیکن کشف المحجوب انہی کی سرپرستی میں چھپی، انہی کے ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی، اور اس میں مقدمہ بھی پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا کئی صفات کے اوپر کہ ایسی کتاب کوئی نہیں ہے، اور جس کا کوئی پیر نہ ہو یہ کتاب پڑھ لے۔ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب کو ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی پڑھ لیں گے، اور جن واقعات کو وہ گستاخانہ کہہ رہے ہیں اپنی تفسیر میں، وہ واقعات اس میں موجود ہیں۔ اس کے 2 ہی رزلٹ ہیں، یا تو پیر کرم شاہ صاحب نے خود بھی وہ کتاب نہیں پڑھی تھی، تو اگر خود نہیں پڑھی ہے تو شرم کا مقام ہے کہ جو چیز تم نے خود نہیں پڑھی ہے وہ لوگوں کو سجیسٹ کر رہے ہو، اور دوسرا یا وہ کتاب انہوں نے پڑھی ہے اور منافقت کی ہے کہ اس کتاب کی غلطیاں ہائی لائٹ نہیں کی ہیں صرف اپنے پبلک کے ڈر کی وجہ سے۔ تیسری کوئی اور پاسبلٹی ہو سکتی ہے تو آپ بتا دیں، ٹائم قیامت تک ہے، کوئی اور پاسبلٹی بتائیں۔ ہم تو انجینئرنگ کرتے ہیں نا، ظاہر ہے یہ تو میں تو میکینیکل انجینئر ہوں، ہر چیز میتھمیٹیکلی دیکھتا ہوں۔ تو واقعہ اس میں لکھا ہے صحف اور شکر کے چیپٹر میں، جنید بغدادی کا صحف اور بازید بستامی کا شکر۔ صحف کہتے ہیں عربی میں سواد والا جو صحف ہے، جان بوجھ کر کوئی کام کرنا۔ ایک سین والا صحف ہے وہ ہوتا ہے بھول کر، جو سجدہ صاحب بھی ہے۔ سواد والا صحف کہ بندہ ہوش میں ہو پھر بھی کوئی غلطی کر بیٹھے، اور ہے شکر دوسری ٹرمنالوجی، وہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی ہوش نہ ہو اور وہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر بیٹھے۔ تو بتا رہے ہیں کہ تصوف میں جو صحف کا اسکول آف تھاٹ ہے نا، وہ جنیدی سلسلے میں ہے، جس میں خود علی بن عثمان حجویری صاحب بھی ہیں، جنید بغدادی کی طرف منسوب ہے۔ اور شکر کا جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ بازید بستامی کی طرف منسوب ہے۔ پھر وہ دونوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور دونوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تورات جو کہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے اس کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی بھی نگاہ ایک دفعہ اپنی ایک صحابی کی بیوی پہ پڑی، جس صحابی کا نام اوریا تھا، یہ اوریا مقبول جان والا اوریا۔ اور وہ تو بڑا بےہودہ واقعہ ہے کہ وہ چھت پہ نہا رہی تھی، حضرت داؤد نے دیکھ لیا، ان کو پسند آ گئی، نعوذ باللہ، پھر انہوں نے اس کو جنگ میں آگے بھیجا تاکہ وہ قتل ہو جائے اور میں اس کی عورت سے شادی کر لوں۔ یہ پورا واقعہ انہوں نے کوٹ کیا اور کہا اسی وجہ سے تو حضرت داؤد معافیاں مانگتے تھے، قرآن میں آیا اس واقعے کی وجہ سے۔ اور اس واقعے کو کوٹ کیا، اپنا بابا جنید بغدادی بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کو تختہ مشق بنا دیا، ایک جعلی واقعہ، اور اس سے رزلٹ نکالا، صرف کوٹ نہیں کیا، کوٹ تو تفسیر تبری میں بھی ہوا ہے، لیکن یہ انہوں نے اس سے رزلٹ نکالا، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہا کہ ان پہ گرفت اس لیے ہوئی تھی، جنید بغدادی کا وہاں سے صاف ثابت ہوتا ہے۔ شکر کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کی نظر بھی تو ایک دفعہ پڑ گئی تھی، نعوذ باللہ، اپنے صحابی زید ابن حارثہ کی بیوی پہ، اور وہ انہیں پسند آئی اور زید کے دل میں اللہ نے نفرت ڈال دی۔ یہ ایک پورا واقعہ ہے جسے انہوں نے اشارتاً ذکر کیا ہے۔ ظاہر اب وہ کہتے ہیں ایک لفظ دکھائیں، لفظ تو نہیں دکھایا جاتا، بس وہ انہوں نے لکھا ہے کہ نظر ہمارے نبی کی جب نظر پڑی تو وہ زید پر حرام ہو گئی، تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس سے انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام پہ گرفت اس لیے نہیں کہ وہ حالت سکر میں تھے، اور بازید بستامی جو ہیں وہ سکر کے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، یعنی بابا بازید کو بچانے کے لیے انہوں نے اس شخص کو تختہ مشق بنایا جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے جناب کشف المحجوب شریف،
آپ کے جو اصل حکمران ہیں ان کی لکھی ہوئی اصلی کتاب بقول ان کے، اور ان کے سارے اصلی بزرگ پچھلے 1000 سال سے اس کتاب کی یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں کر سکے، ان کا سارا کشف علم غیب بھی فارغ، اور پرنٹ کرتے رہے. یعنی وہ اعلیٰ حضرت والی بات کہ اس کتاب کو پڑھنے والے کافر، پڑھانے والے کافر، ترجمہ کرنے والے کافر، اس کا درس دینے والے کافر، اس کی ترغیب دلانے والے کافر، اور ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر. یہ آخری جملہ ہوتا ہے، یہ جناب اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں قرآن میں آیا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. آپ علیہ السلام کو جب کوئی چیز ناگوار گزرتی تو آپ کے چہرے مبارک پہ اس کے آثار آ جاتے تھے. اتنی شرم و حیا تھی کہ آپ کے چہرے سے صحابہ اندازہ لگا لیتے تھے آپ کو یہ بات بری لگی ہے. اپنے ایکسپریشنز کو بھی حضور کنٹرول نہیں کر سکتے تھے اتنے. اور یہ جو بالکل سادہ لو انسان ہوتا ہے نا، صاف ستھرا، اس کی نشانی ہوتی ہے. تو جس میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا ہو اس کے بارے میں یہ بات کرنا. پھر ان کے کچھ کمزور گول کیپرز نکلے تاکہ مزید بزرگوں کی انورٹڈ کامہ میں عزت افزائی کروائیں. انہوں نے کہا نہیں جی، اس طرح کی گستاخی تو مسلم شریف میں بھی لکھی ہوئی ہے. اچھا جی، اب وہ مسلم شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا اس سے کوئی لینا دینا بنتا ہے؟ اس پہ ہم وہی ایک پہلے تو شعر پڑھیں گے ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے. جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور. محمد تو نام دونوں کے ہی ہیں. تو اب ہم علمی جواب بھی دیتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے چند عورتیں گزری تو آپ کی نگاہ اچانک پڑ گئی. آپ علیہ السلام نے نگاہ ہٹا لی. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ اچانک جب نگاہ پڑ جائے غیر محرم پہ تو میں ہٹا لوں. تو ظاہر ہے یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام اپنے گھر میں اندر تشریف لے گئے، اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا. اس کے بعد باہر صحابہ میں تشریف لائے اور فرمایا کہ جب کبھی بھی تمہاری اس طرح نظر پڑ جائے تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اس کے پاس بھی وہی چیز اللہ نے رکھی ہے جو کسی اور عورت کے پاس ہے. کتنی صاف ستھری، نظروں کی حفاظت کروانے والی، اپنی حیا کی حفاظت کروانے والی تعلیمات ہیں یہ. اس سے وہ بابا جی کو بچا رہے ہیں. زید ابن حارثہ کی بیوی والا جو واقعہ، یہ واقعہ ایگزیکٹلی تب ویسا ہونا تھا جب یوں ہوتا نعوذ باللہ صحیح مسلم میں کہ جس عورت پہ حضور کی نگاہ پڑی، جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچی اس کے خاوند کے دل میں اللہ نے اس عورت کی نفرت ڈال دی اور وہ عورت واپس آئی اور حضور سے نکاح کر لیا. کشف المحجوب میں یہ بکواسیات لکھی ہوئی ہیں زید ابن حارثہ کی بیوی کے بارے میں. اب مجھے بتائیں ان دونوں واقعات کا کوئی لینا دینا ہے؟ اس سے اندازہ لگائیں یہ بابوں کے پیچھے نبی علیہ السلام کو بھی تختہ مشق بنا دیتے ہیں، ان کی احادیث کو بھی. تو سر عصیدہ شاہی کوئی نہیں. میرے بھی کلپس کے ساتھ یہی کرتے ہیں یہ کہ چھوٹی سی بات ایسی کاٹتے ہیں اور اس کو ایسا رنگ دیتے ہیں کہ یہ بھی ویسے ہی ہے جیسا کہ وہ ہے. جب تک میتھمیٹیکلی دونوں سٹیٹمنٹس برابر نہیں ہوں گی، ایک چھوٹا سا بھی اگر فرق آ جائے ایگزیکٹ ایگزامپل نہیں بنتی. وہ نکاح اور زنا میں صرف ایجاب و قبول کا فرق ہے، حق مہر کے عوض، باقی سب کچھ ایک ہے. لیکن وہ ایک چیز کو حلال کر دیتا دوسرے کو حرام. اس طرح نہیں مثالیں پیش کی جاتی. اسی کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے جو ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے تو ایک سینسٹیو ایشو ہے، حیات النبی کا مسئلہ، نبی علیہ السلام کی برزخی حیات اور پھر نبی علیہ السلام کا قبر مبارک میں جسم کا سلامت ہونا. کشف المحجوب میں لکھا ہے امام حنیفہ والے چیپٹر کے اندر، اپنے زوم میں تو انہوں نے امام حنیفہ کی یہ شان بیان کی ہے کہ امام حنیفہ نے ایک دفعہ نعوذ باللہ خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں اتر کے آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. اردو ترجمہ لکھا ہے استخوان مبارک، یعنی ڈھانچے کے لیے ڈھانچہ بھی لفظ نہیں استعمال کیا، اتنی شستہ اردو، ہڈیاں جمع کر رہے ہیں.
گھبرا کے اٹھے, اپنے دوست ابن سیرین سے جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو بڑی خوشخبری ہے, آپ نبی الاسلام کی سنتوں کو جمع کریں گے. ہم پوچھتے ہیں وہ سنتیں کہاں پہ جمع ہوئی ہیں, ذرا وہ حدیث کی کتاب تو بتائیں جس میں امام حنیفہ نے نبی الاسلام کی سنتیں جمع کی ہیں. امام بخاری نے جو کی ہیں وہ ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے احترام کے ساتھ, امام مسلم نے جو کچھ کیا وہ تو رکھا ہوا ہے یہاں پہ. آپ جن کی طرف سنتیں جمع کرنے کا منسوخ کر رہے ہیں, ذرا ان کی کتاب ذرا بتائیں دنیا میں حدیث کی کون سی ہے. امام مالک کی الموطا امام مالک موجود, امام شافعی کی مسند شافعی موجود, امام احمد بن حنبل کی مسند امام احمد بن حنبل موجود, باقی ائمہ کی یہ کتابیں موجود ہیں. ایک چھوٹی سی پڑیا ہے مسند امام اعظم کے نام سے جو خود بھی ان کے علماء نہیں مانتے, اتنی سی. اچھا اب یہ واقعے میں مجھے بتائیں کیا کسی مسلمان بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک میں ان کی ہڈیاں ہیں اس طرح؟ نہیں جی, خواب کا واقعہ. سر خواب کا بھی واقعہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے حوالے سے اس طرح کے گستاخانہ خواب امت کو دکھائے گا کہ وہ اس طرح کے بےہودہ عقیدے رکھنا شروع کر دیں؟ خواب دکھانا تھا, وہ ہم خواب گھڑنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں. اللہ کے فضل سے 31 سال ہم بھی بریلوی رہے ہیں. ہاں, ہم آپ کے بزرگوں سے بڑے بریلوی رہے ہیں. ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں. آپ خواب یہ گھڑتے کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی الاسلام کے گھر میں داخل ہوئے ہیں یا روضہ شریف میں داخل ہوئے ہیں اور وہاں سے نبی الاسلام کے برتن, آپ کا عصا مبارک, آپ کا پیالہ مبارک, آپ کا کرتا مبارک اٹھایا ہے اور اس میں اشارہ تھا کہ وہ سنتوں کو جمع کریں گے. اور تبدیلی کر دیو ویسے اے پا دیو دے بچانا جے بابے نو تے. سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے, سنن ابن ماجہ میں موجود, مشکات کے اندر موجود, اور امت کا اجماعی عقیدہ. نبی الاسلام نے فرمایا کہ سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے, اس دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اس دن فوت ہوئے, اسی دن قیامت قائم ہوگی. تم کثرت کے ساتھ اس دن مجھ پر درود پڑھو, بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام, جب آپ مر جائیں گے اور مر کے مٹی ہو جائیں گے, آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی. سرکار یہ الفاظ ہیں, لیکن اس زمانے میں 295C نہیں لگتی تھی سوال کرنے کے اوپر. نبی الاسلام نے تسلی سے سنا اور پھر عقیدہ بتایا. یہ اس صحابی کے نام اعمال میں ثواب جا رہا ہے جنہوں نے یہ سوال کیا. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے لیے کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. اندازہ کریں, یہ حدیث بتا رہی ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت ہے. اکا دکا محدثین نے اس پہ کلام کیا لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جمہور محدثین اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں اور جو کلام کرنے والے ہیں وہ بھی عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں. مثلا امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت کے آلموسٹ 65 ایئرز کے بعد حضرت عمر کا پاؤں حجرے کی دیوار گرنے کی وجہ سے قبر سے باہر نکل آیا تھا. یہ صحیح بخاری میں ہے, 1390 نمبر. اس عقیدے کو مانتے ہیں امام بخاری. المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے تابوت کے بارے میں جب وہ نکلا تو حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کو بتایا گیا تو انہوں نے پھر ایک خط لکھوایا تھا کہ بے شک یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں, ان کی لاش کو دفنا دو دوبارہ سے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹوکول ہے کہ انبیاء کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے, نہ کوئی کیڑا کھاتا ہے, اور نہ مٹی کھاتی ہے. اور کیڑے کے نہ کھانے کا ذکر تو قرآن حکیم میں بھی موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کتنا عرصہ اس لاٹھی پہ کھڑے رہے, وہ لاٹھی کھا لی کیڑے نے, گوشت نہیں کھایا. اس عقیدے کی جڑ قرآن میں ہے. جو لوگ انکار کرتے ہیں نا حدیث کا, انہیں کہ قرآن میں جڑ موجود ہے کہ مرنے کے بعد انبیاء کی لاش کو پروٹوکول ملتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش مبارک کئی ہفتوں تک, ظاہر ہے وہ دیمک نے چاٹا تھا اس لاٹھی کو, تو اب یہ اب سائنس آپ کو بتائے گی کہ ایک اتنی موٹی لاٹھی کو چاٹنے کے لیے دیمک کو کتنا عرصہ چاہیے. تو کئی ہفتے مہینے بنتے ہیں, کیونکہ وہ ٹیمپل آف سلیمان تعمیر ہو رہا تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے روب کے طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یوں رکھا. تو یہ اس کی جڑ تو قرآن میں موجود ہے. اب مجھے بتائیں, یہ عقیدہ بتانا
کہ ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں، تو یہ گستاخی نہیں ہے؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا ہے، نہیں تو اس کتاب ہی چکڑ ہو. کیونکہ آپ کے تو دعوے ہیں نا کہ ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکال کے، یہ تو نچوڑ کہتے ہیں اور میں یہ والا نچوڑ کہتا ہوں. اور سیم واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے بھی لکھا ہے، جس کے حوالے فیضان سنت میں دعوت اسلامی کی اور تبلیغی جماعت کے فضائل اعمال میں موجود ہے. یہ سب سے بڑا بابا، انٹرنیشنل بابا ہے نا اگر کوئی کہانیاں لکھنے والا بزرگوں کی، وہ فرید الدین عطار ہے. 627 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تذکرۃ الاولیاء کتاب لکھی عربی میں، پوری دنیا کے اندر، یہاں پہ بھی ترجمہ ہوا ہے اس کا. اور خود تاتاریوں نے اسے قتل کیا، خود تاتاریوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، کوئی نگاہ نہیں مار سکے تاتاری. تو تاری تے جڑے بڑے بزرگ سن، تو انہوں پتا ہونا کہ کوئی شاید ٹھہر دی نہیں سی نا، وڈ کے پر مار دے سن. نہ بزرگ چھڑیا انہوں نے، نہ کوئی حکمران چھڑیا ساڈا، نہ سلطنت عباسیہ چھڑی. وہ تو پھر اللہ نے ان کا زور توڑا. تو یہ اس میں بھی تذکرۃ الاولیاء میں بھی سیم یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور یہ دونوں چھاپ رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی صورتحال ہے. تذکرۃ الاولیاء کا ذکر ہوا ہے تو ہم برکت کے طور پہ پھر عرض کر دیتے ہیں. یہ وہی تذکرۃ الاولیاء ہے جس میں کشف المحجوب میں بھی یہ بہرحال اتنا حصہ موجود ہے بازید بستامی کے حوالے سے، کہ وہ کہتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے. اور علی بن عثمان اجویری اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اصل میں وہ خود نہیں کہہ رہے، اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. توبہ توبہ توبہ. یہ عقیدہ تو پیغمبر کے لیے بھی کوئی رکھے، ہم اسے بھی کافر سمجھتے ہیں. پیغمبر کے لیے بھی آیا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ پیغمبر اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ انہیں وحی کرتا ہے. نبی علیہ السلام بھی وحی سے بولتے ہیں، نہ کہ اللہ ان کے منہ سے بولتا ہے. اور یہ بابے کو بچانے کی خاطر کہہ رہے ہیں جی وہ بابا جی خود کی تو بول رہے سن جی، اللہ بول رہا سی کہ میں پاک ہوں، میری شان بڑی بلند ہے. یہی چیز تذکرۃ الاولیاء میں بھی موجود ہے، شیخ فرید الدین عطار نے لکھی ہے. اور پھر وہ تو آگے گئے ہیں، انہوں نے کہا اس کے علاوہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہا کرتے تھے لیوائی اعظم من لیوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اور محمد اور تمام انبیاء، تمام اولین اور آخرین قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ. بازید بستامی کا یہ قول نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے، اللہ ہی بول رہا ہوتا تھا ان کے منہ سے، ٹینشن والی کون سی بات ہے؟ تو اللہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. ایک کہانی کے لیے دوسری کہانی گھڑی، پھر نام دیتے ہیں شطیحات، بونگیاں. ہاں یہ اردو میں ترجمہ بنتا ہے، اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں اول فول نکال دینا. وہ کہتے ہیں وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا نا، تو اللہ تو کہہ سکتا ہے. اچھا جی، تو اللہ کا کون سا جھنڈا ہے جو قیامت والے دن محمد کے جھنڈے سے الگ ہوگا؟ ذرا وہ ہمیں بتا دیں آپ. ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے. آپ کے بابا جی تو یہ کہتے تھے، یزید دے ابا جی با یزید بستامی، اور ساڈا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. بابا باجید بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. فرق دیکھ لیں. مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، میں اللہ کے حضور خطیب بنوں گا. پھر مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، داروغ جنت پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ فرشتہ کہے گا مجھے حکم بھی یہ تھا کہ میں نے آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولنا ہے. ہمارا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری یہ کہہ رہا ہے، اور آپ کا امام ابو یزید تیفور بن عیسیٰ البستامی کیا کہہ رہے ہیں. اور دونوں 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ایک ہی زمانے میں، ایک ہی سن میں. یہ فرق ہے. تو پھر اس لیے تو ہم کہتے ہیں ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، اور جو بابے کتابوں کے دشمن ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے. انجینئر صاحب بابوں کو نہیں مانتے، جی جی، ہم اسی طرح بابوں کو نہیں مانتے جس طرح آپ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. نہیں ہم تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں.
تو خدا کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ نہیں خدا کا بیٹا نہیں مانتے، پیغمبر مانتے ہیں۔ سر ہم بھی آپ کے بابوں کو وہ والا بابا نہیں مانتے، ہم بابوں کو مانتے ہیں لیکن ان والے بابوں کو، امام بخاری کو، امام مسلم کو۔ ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے۔ ہاں، پھر اسی کتاب میں لکھا ہے بازید بستامی کی معراج، اور وہ کہتے ہیں جس طرح نبیوں میں نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے، بابوں میں ان کو ہوئی ہے۔ سر چھڑنی ہے تو پھر جو مرضی چھڑو۔ کل تک یہی لوگ چھوڑتے تھے، بلکہ یہی کوکب نورانی صاحب اپنے ہر جمعے کے خطبے سے پہلے وہ پڑھتے ہیں شعر کہ جی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ جو ہے انبیاء میں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ اولیاء میں ہے۔ تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی کو معراج کیوں نہیں ہوئی؟ اس سے بڑھ کر اس معراج والے چیپٹر میں اور بازید بستامی کے چیپٹر کے اندر تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں، یعنی علی بن عثمان حجویری کے بھی پردادا مرشد اور شیخ عبد القادر جیلانی کے لکڑ دادا مرشد، کہ بازید بستامی کا مرتبہ اولیاء اللہ میں ہماری جماعت میں ایسا ہے جس طرح کہ جبرائیل کا فرشتوں میں۔ تو وہ تو بازید بستامی کو ڈکلیئر کر کے گئے ہیں اولیاء کا سردار، کیونکہ فرشتوں کا سردار کون ہے؟ حضرت جبرائیل۔ تو یہ بازید بستامی سے ڈگری چھین کے عبد القادر جیلانی نے کب سے اس پہ قبضہ کیا تھا؟ ذرا وہ ہمیں سن بھی چاہیے۔ ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے، شڑول نہیں مارنی، علمی جواب دینا ہے۔ سر یہ باتیں کوئی اہل حدیث نہیں ان کے ساتھ کر سکتا، کوئی دنیا کا شیعہ نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا موحد نہیں کر سکتا۔ یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس نے ان کے اندر وقت گزارا ہو، ایک ایک چیز ان کی پڑی ہوئی ہو، ورنہ تو یہ آپ کو چارتے رہیں گے۔ تو ہمیں تو موقع ملا، اس ساری محفل کا ثواب ہم اصالہ ثواب کرتے ہیں جناب اعلیٰ حضرت کوکب نورانی صاحب کو، کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم دوبارہ سے وہ زخم چھیلیں ایسے کر کے۔ یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھنا ہے، یہ میں فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، اس کا لطف لینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ قرآن بخاری مسلم سے متاثر ہو کر بزرگوں سے الگ نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے لوگوں کو بزرگوں سے متنفر کر کے ان کی تطہیر کی ہے، تو وہ بخاری مسلم اور قرآن سے جڑے ہیں، ورنہ تو یہ پہلے سے کتابیں موجود تھیں، اثر تو کوئی نہیں ہو رہا تھا۔ ہون کیسی تبدیلی آ گئی ہے؟ تبدیلی یہ آئی ہے کہ وہ عکاس بیل ان سے اتار لی ہے۔ ابھی تو میں وہ خیر بات کر دیتا ہوں، کیونکہ اس ویڈیو میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جناب معین الدین چشتی صاحب نے بھی یہاں پہ چلا کاٹا ہوا ہے داتا دربار پہ، المتوفا 633 ہجری۔ تو پھر ہم حق بجانب ہے حشت بہشت کا ذکر خیر کرنے میں، جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ جی جی جی، ابھی تک صرف ایک پبلیکیشن نے جو شبیر بردرز ہے انہوں نے نکالا ہے، اور وہ بھی نکالا کوئی نہیں، اس تو چنگا سی نہ ہی کٹ دے، چشتی کی جگہ انہوں نے محمد کر دیا ہے، اور باقی واقعہ سارا وہی لکھا ہوا ہے۔ مولوی دیکھو نا، دماغ پورا جہی ہوتا ہے مولوی دا، تسی واقعہ ہی کٹو، لہذا نکلیا کوئی نہیں ہو جب تک ان کے بڑے علماء جو ان کے ہیڈز ہیں وہ آ کے اعلان برات نہیں کرتے۔ چھوٹے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، نہ کسی پبلیکیشن کے نکالنے سے کوئی مسئلہ ہوگا۔ پھر یہ ماننا پڑے گا یہ جتنے بزرگ چھاپتے رہے آج تک، جتنے بزرگ ہیں ان کا علم غیب بھی فارغ، انہیں پتہ ہی نہیں چلا اس میں لکھا ہے، اور سب سے بڑا وہ بزرگ جس نے ہمیں آگے بتایا کہ اے کچھ لکھے جے بچو کڈو۔ ٹائم قیامت تک یہ بزرگ لبنا ہے جنہیں تانوں دسیا ہے۔ جی مرید ہونے آ گیا، ان کا جی تو کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک دفعہ تو پڑھ دے چشتی رسول اللہ، اس نے پڑھ دیا، اس کو نوازا، پھر اینڈ پہ کہا نہیں وہ میں نے تو ویسے پڑھوایا تھا، کلمہ وہی ہے۔ سر اس طرح مسئلہ نہیں حل ہوتا، آپ نے یہ کہنا ہے میں نے کفر کہلوایا تھا، تو بھی کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو، میں بھی ہوں گا، تجھے بیعت میں نے کیا کرنا ہے اس میں الفاظ انہوں نے بیعت کی، پہلے تو میں اپنی بیعت دوبارہ کروں گا، کیونکہ میں نے ایک کفریات کہلوائے تھے، میرا بھی نکاح ٹوٹ چکا ہے، جا کے نکاح بھی کراں گا، بیعت بھی کر کے پھر تم کراں گا۔ جی یہ شرعی مسئلہ یہ ہے۔ وہ جی خاص حالت میں تھے، وہ خادم رضوی صاحب والی بات ہے کہ جیڑا بھی خاص حالت ہی جاندا ہے نبی تے ہی پونکدا ہے، ہاں اینو ہلکا نہ جانو، جیڑا پونکدا جے نبی تے پونکدا جے۔
تو وہاں پہ تو واضح موجود ہے، بعد میں انہوں نے کوئی توبہ نہیں کی ہے. توبہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں وہ شتیات ہے، بزرگوں کی شتیات، بونگیاں، وہ جی مسلم شریف میں موجود ہے. ایتھے بھی مسلم واڑ لی انہوں نے. مسلم شریف میں یہ لکھا ہوا ہے، نبی الاسلام نے ایک شخص کی توبہ کا واقعہ بیان کیا ہے تمثیل کے طور پر، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے کیا خوشی ہوتی ہے، جیسا کہ کسی کا سامان لدا ہوا ہو اونٹ کے اوپر اور وہ کسی ریگستان میں ہو، اچانک اس کی سواری گم جائے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، پھر ایک دم سے وہ سواری سامنے آ جائے. کیونکہ ریگستان میں سواری گمنے کا مطلب ہے کہ اب کئی میل تک آپ کے پاس کوئی پانی نہیں، کھانے پینے کی چیز نہیں. وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے نکلے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. من شدت الفرح، یہ آگے الفاظ ہیں، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ، یہ تو چیز ہی ہو رہا ہے. اور اس کو کیا حضور نے انڈورس کیا کہ اس نے صحیح کہا ہے؟ آپ نے اس کو غلط ہی کہا ہے اور کہا کہ زبان لڑکھڑانے کی وجہ سے. وہ تو میری بھی کئی بار لڑکھڑا جاتی ہے. وہ بعض اوقات اس کا کلپ کاٹ لیتے ہیں کہ دیکھیں نہیں کیا کہہ دیا، حالانکہ مجھے پتا بھی نہیں ہوتا اس وقت کیا بات ہوگی. تو اس واقعے سے انہوں نے کہا جی وہ جی بابا جی نے بھی جو پڑھوایا تھا نا وہ اس میں آتا ہے. دو بالکل ڈفرنٹ چیزیں. اچھا پھر ان کے پاس آخری جواب ہے شطحیات، بونگیاں. اور کہتے ہیں دیکھیں بزرگوں کی بونگیاں ہیں، اور وہ آپ کو پتا ہے جی حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ حالت جذب میں ہو نا تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں. سرکار وہ حالت جذب نہیں ہے، پاگل دے ہوتے کوئی گرفت نہیں ہے. ہاں جی مجنون دے ہوتے جدا ذہنی توازن نہیں ہے. سیدھی طرح کرو نا پاگل نے. آج آپ کہتے ہیں نا یہ پاگل ہیں، ہم یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں گے، پرانی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دیں گے، لیکن بچہ نہیں کہے گا، بڑے سارے کہیں گے، اور اس میں پھر مانیں گے کہ انجینئر صاحب نے منوایا ہے کہ یہ پاگل ہے. ظاہر ہے جس کا کریڈٹ ہے اسی کو ملنا چاہیے. ہاں وہ بخاری میں تعلیقاً روایت ہے، مولا علی علیہ السلام نے حضرت عمر کو فرمایا تھا جب انہوں نے ایک پاگل شخص کے اوپر ہاتھ جاری کرنے کا حکم کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے ظاہر ہے یہ چیز بیان کی ہوگی کیونکہ مرفوعاً تو کوئی نہیں حدیث ہے، یہ بخاری میں، وہ ابن ماجہ میں مولا علی سے ہی ہے. بل یہاں پہ مولا علی کا قول ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے، صحیح بخاری میں جو الفاظ ہیں. نمبر 1 پاگل شخص، نمبر 2 بچہ، اور نمبر 3 سویا ہوا شخص. پاگل جب تک کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو جائے، بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، اور سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے. اور اس کی پوری سند سنن ابن ماجہ کے اندر نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بھی موجود ہے. تو ٹھیک ہے پھر آپ یہی کچھ ڈکلیئر کریں نا، یہ کریں، اس کے بعد کتابوں کی پرنٹنگ بند کریں. کہتے ہیں جی جو قرآن حدیث کے مطابق ہے وہ آپ لے لیں. اللہ معافی دے، قرآن حدیث کے مطابق تو شاید آیتیں ہی رہ جائیں گی اس میں. حدیثیں بھی جو آپ نے لی ہیں نا زیادہ تر تو جعلی لی ہوئی ہیں، اور جو لی بھی ہیں ان کو اپنے الفاظ کا ہی جامہ پہنایا ہوا ہے. یہ کتاب جو ہے نا وہ 500-600 صفحوں سے 5 صفحوں میں رہ جانی ہے. مہربانی کرو انہوں چھاپنا ہی بند کرو، جان چھڑاؤ محمد حدیث تو آج بھائی سے بھی بند کرو، تذکرۃ الاولیاء بھی بند کرو، کشف المحجوب بھی بند کرو، فضائل اعمال بھی بند کرو، فضائل سنت بھی بند کرو. ٹھیک ہے، اور اس امت کو اس چیز سے جان چھڑائیں. بس ہم یہ درد دل آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے کیونکہ ہمیں موقع ملا ہے، فل ٹاس ملے اور ہم اسے باؤنڈری سے باہر نہ پھینکیں تو یہ ہمارے اس منصب کے ساتھ خیانت ہے. کیونکہ جب تک بابوں کی آکاس بیل ان کے ساتھ لگی ہے کبھی انہوں نے قرآن و سنت کو نہیں ماننا. آپ لاکھ پڑھتے رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، انہوں نے آگے سے پڑھنا ہے سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن دھر کے ہو. تو ہم یہ زخم چھیلتے رہیں گے، چاہے وہ چشتی رسول اللہ والا زخم ہو ان کا یا اشرف علی رسول اللہ والا. اکو پارٹیاں جے دوئے، یہ 2 برانڈ جے. ہاں انفی دیوبندی، انفی بریلوی. ہاں جی خواب میں پڑھا ہے، او سر پڑھو نا، آگے لکھا ہوا ہے بیداری میں بھی پڑھا ہے. او جی اس کی ہوش کوئی نہیں تھی. او سر اس کو تو ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، ہم نے تو بابے کو کہا ہے، بابی کو معاف کیا، بابے کو تو ہوش تھی. یہ جتنے مولوی کر رہے ہیں دفاع ان کو کہ تمہارے ناموں کا کلمہ اگر کوئی پڑھے
تو تم اسے یہ کہو گے کہ بڑی تسلی تھی اس واقعے میں کہ تیرا پیر متبع سنت ہے، تم کہو گے وہ ماما کیوں مرمان لگا ہے منو، مامو پارٹی کیوں مرمان لگا ہے منو، آپ بھی کلمہ پڑھتے منو نہیں. آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے. جن پولیٹیشنز کو یہ گالیاں دے رہے ہیں نا، ان کے ناموں کا بھی کوئی کلمہ پڑھے نا، وہ بھی یہ اس طرح کا اس کا جواب نہیں دیں گے. اتنی تو ایمان کی رتی ان کے اندر بھی موجود ہے جو ان کے انورٹڈ کامز میں بزرگان دین اور علماء کرام، یعنی کہ بزرگان بے دین اور علماء کرائم مجرم، ان کے اندر موجود نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلوا علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.